بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت آمنہ اور حضرت عبداللہ کو نکاح کے 3 دن تک ایک دوسرے کے پاس کیوں نہ جانے دیا گیا؟ اور شادی کی پہلی رات حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت عبداللہ کو کون سا راز بتایا؟ اور حضرت آمنہ کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کیوں آئے؟ پیدائش محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت کیا کیا عجیب و غریب واقعات رونما ہوئے، یہ سب آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ ناظرین، عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کا فدیہ 100 اونٹوں سے دیا اور اس ذمہ داری سے بھی فارغ ہو گئے، تو عبد المطلب کو اب فکر لاحق ہوئی کہ بیٹے کی شادی کریں، تو انہوں نے سب سے بہترین قبیلہ بنی زہرہ کا چناؤ کیا، جو شرافت کے لحاظ سے بھی اور رتبے کے لحاظ سے بھی بہترین تھا اور بہت ہی اعلیٰ سمجھا جاتا تھا۔ اس قبیلے کے فرد وہب بن عبد مناف کی بیٹی آمنہ اپنے چچا وہب بن عبد مناف کی زیر تربیت تھیں۔ حضرت آمنہ کو حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کے نکاح کا پیغام دیا گیا اور خود عبد المطلب نے وہب بن عبد مناف کی بیٹی کو اپنے نکاح کا پیغام بھی بھیجا، جن کا نام حالہ تھا۔ اس طرح ایک ہی مجلس میں دونوں باپ اور بیٹے کا نکاح پڑھا گیا۔ ابن سعد الطبقات الکبریٰ کی روایت میں آتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ عبد المطلب جب اپنے فرزند عبداللہ کو بی بی آمنہ کے ساتھ نکاح کے لیے لے کر جا رہے تھے، تو راستے میں ان کو ایک یہودیہ عورت ملی جس کا نام فاطمہ بنت مرد تھا۔ فاطمہ تورات اور انجیل وغیرہ کا علم رکھنے والی تھی۔ جب یہ حضرات راستے سے گزرے تو حضرت عبداللہ کے چہرے پر ایک ایسا نور تھا کہ اس عورت نے حضرت عبداللہ کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ اگر تم میرے ساتھ ایک رات گزار لو تو میں تمہیں 100 اونٹ نذر کروں گی۔ حضرت عبداللہ تو ظاہر ہے کہ ایک شریف النفس انسان تھے، ان سے تو بالکل بھی یہ چیز برداشت نہ ہوئی کہ وہ کسی حرام کام میں مبتلا ہوں، تو انہوں نے اس عورت کی بات نہ مانی اور چلے گئے۔ جب بی بی آمنہ سے ان کا نکاح ہوا اور نکاح کر کے واپسی کے راستے میں دوبارہ یہ عورت ان کو ملی اور اس نے دریافت کیا کہ اے عبداللہ، تم یہاں سے جانے کے بعد کہاں رہے؟ حضرت عبداللہ نے اپنا معاملہ بتایا کہ وہب بن عبد مناف کی صاحبزادی سے میں نے نکاح کیا اور کچھ ٹائم میں وہاں پر گزار کر آیا ہوں۔ تو اس یہودی عورت نے یہ سن کر کہا کہ واللہ میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں، کہیں تم یہ نہیں سمجھنا کہ میں نے جو تمہیں اس وقت بلایا تھا وہ کسی بدکاری کے لیے بلایا تھا، نہیں، بلکہ میں نے تمہارے چہرے پر ایک نور دیکھا تھا اور میں یہ چاہتی تھی کہ یہ نور مجھے بھی مل جائے، لیکن کیونکہ اب تو تم نے ایک عورت سے شادی کر لی ہے تو اب وہ نور میرے نصیب کا نہیں، وہ نور تو آمنہ کے نصیب کا ہے۔ حضرت آمنہ اور حضرت عبداللہ کا جب نکاح ہو گیا تو آپ دونوں کو 3 دن تک خلوتگاہ میں جانے کی اجازت نہ دی گئی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت عبداللہ کو یہ بتا دیا تھا کہ شب زفاف جمعرات کو ختم ہے اور اب شب جمعہ ہوگی، اور دوسری وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ عرب کے بہت سے قبیلوں میں یہ روایت تھا کہ نئے شادی شدہ جوڑوں کو 3 دن تک اکیلا نہیں چھوڑا جاتا تھا۔ پھر شب جمعہ کی وہ مبارک رات آئی جب حضرت جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے لشکر کے ساتھ مکہ مکرمہ میں آ کر دنیا والوں کو یہ خوشخبری سنائی اور حلالی پرچم لہرایا۔ اس وقت نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ کی پشت سے نکل کر حضرت آمنہ کے پیٹ میں منتقل ہوا، اور ایسا ہی ہوا۔ بنو زہرہ میں قیام کے وقت حضرت عبد المطلب میں نکاح کی تیسری رات حضرت عبداللہ اور حضرت بی بی آمنہ کو خلوت گاہ میسر فرمائی۔ مشرق و مغرب کے چرند و پرند اور بحری جانوروں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی کہ وہ وقت آنے والا ہے جب خطہ زمین نور مصطفی سے منور ہو جائے گا۔ قریش کے پالتو جانوروں نے آپس میں کہا کہ جناب آمنہ نور مصطفیٰ سے مشرف ہو گئی ہے۔ جس رات نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آمنہ کے سپرد ہوا، اس کی تمام کاہنوں کو اطلاع ہوئی اور وہ ایک دوسرے سے مشورے کرنے لگے کہ نور عبداللہ کی پشت مبارک سے حضرت آمنہ کے بطن میں منتقل ہوا چاہتا ہے اور سرور کائنات آقائے نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشکیل کا کام شروع ہو جاتا ہے۔
اسی رات ابلیس لائن کا تخت الٹ دیا گیا اور یہ 40 دن بحر و بر میں مارا مارا پھرتا رہا اور فرط غم میں آ کر رونے لگا۔ اسی رات 200 عورتیں حسد سے مر گئیں اور بہت سی عورتیں امراض قلب میں مبتلا ہو گئیں۔ بہت ساری احادیث مبارکہ میں روایت ہے کہ اس شب کو عالم ملکوت میں ندا کی گئی کہ سارے جہان کو انوار قدس سے منور کرو، اور زمین و آسمان کے تمام فرشتے خوشی و مسرت سے جھوم اٹھے، اور داروغہ جنت کو حکم ہوا کہ فردوس اعلیٰ کو کھول دے اور سارے جہاں کو خوشبوؤں سے معطر کر دے، اور زمین و آسمان کے ہر طبقہ اور ہر مقام میں خوشخبری سنا دے۔ اور ایسا کیوں نہ ہوتا کہ تمام خیرات و برکات، کرامات و سعادات اور انوار و اسرار کا مصدر اور مبدائے خلق عالم، اصل اصول بنی آدم کے اس عالم میں تشریف آوری اور اس کے سوا کوئی اور فرزند پیدا ہوا۔ سبحان اللہ! دیکھیے، اللہ پاک نے اپنے جس پیارے محبوب کے لیے یہ کائنات سجائی، تو پھر ان کی ولادت پر بھی بے شمار معجزات رونما ہوئے۔ حضرت ابن عباس سے یہ روایت سند صحیح کے ساتھ عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فاطمہ بنت عبداللہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت میں بی بی آمنہ کے پاس موجود تھی، اور اس وقت میں نے دیکھا کہ پورا گھر نور سے بھر گیا، اور دیکھا کہ آسمان کے ستارے جھکے ہوئے میری طرف آ رہے ہیں، یہاں تک کہ مجھے یہ گمان ہوا کہ یہ ستارے مجھ پر آ کر گر جائیں گے۔ ستاروں کا زمین کی طرف آنا دراصل اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اس دور کے کفر کی جو ظلمتیں اور تاریکیاں ہیں وہ نبی آخر الزماں کے آنے سے دور ہو جائیں گی، اور تمام زمین اور آسمان کے درمیان ایک نور مقرر ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ بھی فرماتی ہیں کہ انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت ایک نور کو دیکھا جس سے شام کے محل روشن ہو گئے، اور یہی روایت مسند احمد اور مستدرک حاکم میں بھی مذکور ہے۔ شام اور بصرہ کے محل دکھانے کا مقصد دراصل اسلامی فتوحات کی پیشنگوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت بصرہ اور شام میں بھی واقع ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی شب یہ واقعہ پیش آیا کہ ایوان کسرا میں زلزلہ آیا جس سے محل کے 14 کنگرے گر گئے۔ اسی طرح فارس کا آتش کدا جو ہزاروں سالوں سے روشن تھا وہ بھی بجھ گیا۔ جب صبح ہوئی تو کسرا بہت پریشان ہوا۔ کسرا فارس کے بادشاہوں کا لقب ہوا کرتا تھا۔ اس نے بہت وقار سے بات کر کے اپنے وزراء کو جمع کیا اور پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ تو بہت ہی عجیب و غریب بات ہے۔ جب یہ بات لوگوں تک پہنچی تو ایک شخص نے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا کہ سخت اونٹ عربی گھوڑوں کو کھینچ لے کر جا رہے ہیں اور دریائے دجلہ سے پار ہو کر تمام ممالک میں پھیل گئے ہیں۔ کسرا نے اس خواب کی تعبیر پوچھی کہ شاید عرب کی طرف کوئی عظیم الشان حادثہ پیش آنے والا ہے، تو ایک بہت بڑے عالم نعمان بن منذر کو بلایا گیا اور ان سے خواب کی تعبیر کے متعلق پوچھا گیا، تو تحقیق کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کی سلطنت میں سے 14 بادشاہوں کی بادشاہت اچانک ختم ہو جائے گی۔ یہ سن کر کسرا کو ایک بات کی تسلی ہوئی کہ 14 بادشاہوں کا ختم ہو جانے کا مطلب تو یہ ہے کہ 14 سلطنتوں کو گزرنے کے لیے تو ایک زمانہ چاہیے۔ ایسا نہ ہوا، 10 سلطنتیں تو ان کے 4 سالوں میں ہی ختم ہو گئیں، جس طرح عام الفیل کا واقعہ تھا۔ اسی طرح یہ واقعہ بھی اسی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہونے والی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شرک اور کفر کو دنیا سے مٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین پر چلنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔